بڑی عجیب روایت بیان کی ہے کہ ابو جہل ایک محفل میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں آئے اور آپ نے آ کر لوگوں کو دعوت اسلام دینا شروع کی کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ تسلیم کرو۔ بس ابو جہل نے یہ الفاظ سننا شروع کہ ابو جہل نے آپ علیہ السلام کی توہین کی اور آپ علیہ السلام پر معاذ اللہ مارنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ کو زخمی کر دیا اور زخمی حالت میں آپ وہاں سے روتے ہوئے اپنے گھر مبارک تشریف لائے۔ حضرت حمزہ کی ایک بازی وہ اس سارے معاملے کو، سارے واقعے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے جا کر آپ علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کی گھر والی یعنی آپ علیہ السلام کی چچی کو یہ سارا واقعہ سنایا اور آپ علیہ السلام کی چچی نے حضرت حمزہ کو یہ سارا واقعہ سنایا اور حضرت حمزہ سے برداشت نہ ہوا۔ حضرت حمزہ اپنے گھر سے ایک آلہ لے کر نکلے اور جا کر ابو جہل کے پاس پہنچے اور وہاں پر ابو جہل کو گالیاں بھی دی اور ساتھ میں ابو جہل پر وار بھی کیا، جس کی وجہ سے ابو جہل زخمی ہوا اور زخمی کرنے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں داخل ہوئے۔ جب دیکھا کہ آپ علیہ السلام زخمی ہیں اور آپ علیہ السلام کی آنکھ مبارک میں آنسو ہیں، آپ سے برداشت نہ ہوا۔ حضرت حمزہ کو دیکھنے کے بعد آپ رونے لگے تو حضرت حمزہ نے آپ علیہ السلام کو گلے لگایا اور فرمایا کہ بھتیجے پریشان نہ ہوا کر، اگر تیرے ماں باپ نہیں ہے تو تیری عبادت ہمارے ذمہ ہے، ہم تیرا پورے طریقے سے خیال کریں گے۔ اور آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ خوش ہو جائیے، میں گیا ہوں اور میں نے جا کر ابو جہل کو اسی طرح زخمی کیا ہے جس طرح اس نے آپ کو زخمی کیا ہے، گویا کہ میں آپ کا بدلہ لے کر آیا ہوں، آپ خوش ہو جائیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت حمزہ سے فرمایا کہ حمزہ، آپ جو عمل کر کے آئے ہیں اس عمل سے میں خوش نہیں ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں خوش نہیں ہیں، آپ کی خوشی کس بات میں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حمزہ میری خوشی صرف اس بات میں ہے کہ آپ تاریخی مذہب کو چھوڑ کر آپ ایک نئے دین کی طرف آ جائیں اور آپ ایک روشن دین کی طرف آ جائیں، آپ اسلام قبول کریں تو یہ میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ الفاظ سنے اور آپ کے دل کی کیفیت کو دیکھا اور آپ کے دل کی کیفیت میں محبت کو دیکھا اور محبت میں آپ علیہ السلام کی مخلصانہ بات کو سنا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ اور اس کے بعد بھی ابو جہل مسلسل آپ علیہ السلام کو پریشان کرتا، کہیں گلیوں میں اور کہیں بازاروں میں جہاں بھی آپ علیہ السلام دعوت و تبلیغ دیا کرتے تھے، ابو جہل مسلسل آپ علیہ السلام کو طعن و تشریح بھی کرتا اور ساتھ میں آپ کی تضعیف بھی کرتا، یعنی آپ کا مذاق بھی اڑاتا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ
والسلام کا کام تمام کر دیا۔ اس نے دل میں یہ بات سوچی اور جناب ایک جگہ پر جا کر اس نے گڑھا کھدوایا، اور گڑھا کھدوانے کے بعد اس گڑھے کے اوپر اس نے کھجوروں کی چھاپ رکھ کے اور اوپر مٹی ڈلوا دی تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہاں سے چلے تو آپ اسی گڑھے میں گر جائیں، اور پھر اس طریقے سے میں آپ پر ظلم اور تشدد کروں گا۔ جب اس نے یہ سارا معاملہ تیار کر لیا اور تیار کرنے کے بعد ابو جہل بیماری کا بہانہ کر کے لیٹ گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ایک لڑکے کے ذریعے سے یہ پیغام بھجوایا کہ ابو جہل بیمار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ اپنے گھر سے یہ خبر سننے کے بعد فوراً نکلے، کیونکہ ابو جہل رشتے میں اگر سے چچا رکھتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ابو جہل کے قریب پہنچے اور جب اس گڑھے کے قریب ہوئے تو حضرت جبرائیل امین نے آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس واقعے کی ساری خبر فرما دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ یہ ابو جہل کی چال ہے، آپ یہیں سے واپس چلے جائیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں سے واپس چلے گئے۔ اور ابو جہل نے دیکھا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں، یہ اچانک بڑبڑایا اور جناب اچانک حیرانگی سے کھڑا ہوا، اور جیسے ہی کھڑا ہونے لگا اور جلدی میں چلنے لگا، اتنے میں اللہ نے اس کے ذہن میں یہ بات بلا دی کہ یہیں پر میں نے گڑھا کھودا ہے، اور یہ ابو جہل اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے کے اندر گر گیا۔ اور جب گر گیا تو لوگوں نے جناب نکالنے کی کوشش کی، کسی نے ہاتھ دیا، کسی نے رسی دی، اور خدا کی قدرت یہ تھی کہ جو ہاتھ دیتا ابو جہل باہر نہیں آتا، اور جو رسی ڈالتا جو بھی اس رسی کے ذریعے سے ابو جہل کو کھینچتا تو وہ رسی وہیں پر ٹوٹ جاتی۔ ابو جہل وہیں کنویں کے اندر سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام ماجرا نہیں ہے، اب یہاں اگر اس گڑھے سے مجھے کوئی نکالنے والا ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلوایا گیا۔ جب آپ اس گڑھے کے قریب آئے جس گڑھے کے اندر خود ابو جہل ہے، تو آپ نے ابو جہل سے پوچھا، ابو جہل اگر میں تجھے یہاں سے نکال دوں تو کیا تم میرا کلمہ پڑھ لو گے، مسلمان ہو جاؤ گے؟ ابو جہل مشکل حالات میں تھا لیکن دل کا پکا بے ایمان تھا۔ وہ ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو گویا کہ آپ نے اپنا جب ہاتھ مبارک دیا، روایات لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آپ کا ہاتھ اللہ نے لمبا کر دیا، اور ابو جہل کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا، اور ابو جہل کو اس طریقے سے گلے سے باہر نکال دیا، اور پھر اللہ کے معبود نے فرمایا کہ ابو جہل کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن ابو جہل نے فرمایا کہ نہیں، میں آپ کے اس مذہب کو قبول نہیں کر سکتا، اور پھر وہیں سے یہ دوبارہ مسلمان ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں سے واپس آ گئے۔ یہ آپ کا ہمیشہ کا ایمانہ اخلاق، اس مکہ کی زندگی جو کہ بڑی مشکل ترین زندگی تھی، اور یہ مکہ میں وہ مکہ تھا آپ کے آنے سے قبل اس مکہ کے اندر محبت نام کی کوئی چیز نہ تھی، اس مکہ کے اندر الفت نام کی کوئی چیز نہ تھی، اس مکہ کے اندر وفا نام کی کوئی چیز نہ تھی، اس مکہ کے اندر ہمدردی نام کی کوئی چیز نہ تھی، اس مکہ کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور ایک دوسرے کا احساس کرنے کی یہ چیزیں نہ تھی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو آپ نے ان تمام لوگوں کے اندر یہ چیزیں ڈالی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو ہمیشہ کامیاب کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ معاذ اللہ برا طرح کہتے ہیں، اور تمام کے تمام اصحاب رسول نے ایک مرتبہ مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مکہ کے کافر ہیں یہ ہمیں دین اسلام کی دعوت نہیں دینے دیتے، اگر آپ حکم کریں تو ہم ان کے خلاف لڑتے ہیں اور ہم ان کے
خلاف پھیرا کم کرتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ نہیں، اگر یہ لوگ آج اگر دین اسلام پر عمل نہیں کرتے تو شاید اللہ پاک کل ان کو ہدایت دے دے اور یہ ہدایت ہے راستے میں چلنے والے بن گئے۔ یہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جنہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر بڑی مشکل زندگی گزاری ہے۔ آج اگر کوئی میرا دشمن ہو اور میرا دشمن ہونے کے باوجود کوئی ایک دوست میرا ایسا آ جائے جو میرے دشمن کو مار کے آئے یا میرے دشمن کو در و کوب کر کے آئے یا میرے دشمن کو گالی دے کر آئے اور آ کر مجھے یہ بات کہیں گے جناب میرے سامنے آپ کے دشمن کو مار کے آیا ہوں، میں اسے گالی دے کر آیا ہوں، میں اسے سلجھا کر آیا ہوں، شاید کہ میں اس کی یہ بات سن کر خوش ہو جاؤں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج یہ نہیں ہے۔ آپ کا مزاج یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ہمیشہ رحمت کے دروازے کھلے رکھتے اور ہمیشہ لوگوں پر رحم کرتے اور ہمیشہ لوگوں سے یہی بات کہتے کہ لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، اگر تم اللہ کی طرف آ جاؤ گے تو اللہ تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا، لیکن لوگوں کے لیے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتے۔ یہی مکہ والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کرتے، یہی مکہ والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ مظلوم تک کہتے، یہی مکہ والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ گالیاں تک دیتے، لیکن آپ جب رات کی تاریکی میں کھڑے ہوتے انہی مکہ والوں کے لیے دعائیں کرتے کہ یا اللہ انہی لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔